بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نزول قرآن کا مقصد۔ ہمارے رب نے یہ قرآن کس لیے نازل کیا ہے؟ کیا اس لیے نازل کیا کہ اسے تعویذ گنڈے بنائے جائیں اور بچوں اور مریضوں کو پہنائے جائیں، یا اس لیے کہ قبرستان میں مردوں پر پڑھا جائے اور کٹ ملا اس کو مال سمیٹنے کا ذریعہ بنا لیں، یا اس لیے کہ مکار لوگ اسے برتنوں پر لکھا کریں اور دھو کر اس کا پانی مریضوں اور سحر زدہ لوگوں کو پلائیں، یا اس لیے کہ کام چور اور بے عمل لوگ بھیک مانگنے کے لیے راستوں پر پڑھا کریں، یا اس لیے کہ پورا قرآن ایک صفحہ میں چھاپ کر زینت اور برکت کے لیے دیواروں اور تعویذ بنا کر گردنوں میں لٹکایا جائے، یا اس لیے کہ پیشہ ور لوگ اس کی تعویذیں بنائیں اور مسجدوں کے دروازوں پر گلا پھاڑ پھاڑ کر فروخت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ قوال اور گویے اس کو گائیں اور سننے والے اس کے نغموں اور موسیقی پر اچھل کود کریں، یا اس لیے بغیر سوچے سمجھے محض طوطوں کی طرح اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ آج قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے۔ اے اللہ، تو نے اس عظیم کتاب کو ان کاموں کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ یہ کتاب تو نے اس لیے نازل فرمائی تھی کہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور یہ لوگوں کے لیے روشن چراغ بنے۔ تو نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ یہ سارے عالم کے لیے بشیر و نذیر بنے۔ یہ عظیم کتاب تو نے زندوں کے لیے اتاری تھی، مردوں کے لیے نہیں۔ اے اللہ، تو نے اس لیے اتارا تھا کہ مسلمان اس کو اپنے گھروں، بازاروں اور مدرسوں میں اپنا نظام و دستور بنائیں۔ ہم نے قرآن کا مفہوم اور اس کے مقاصد کو کچھ اتنے عجیب و غریب طریقے سے ہی بدل ڈالا جس کی مثال پچھلی امتوں میں نہیں ملتی، اور ہم نے ان کروڑوں انسانوں کو بے لگام چھوڑ دیا جن کی تبلیغ و ہدایت کا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جنگ اور تباہی کے وہ آلات بنائے جو ان کے اور ہم سب کے لیے تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت دی تھی، میں نے تم میں 2 چیزیں ایسی چھوڑی ہیں کہ جب تک تم ان کو مضبوط پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ بہرحال اے مسلمانوں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنی ضلالت سے اپنا دامن صاف کر لیں؟ آخر ہمارے علماء ان بدعات کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کب کھڑے ہوں گے؟ اور مسلمانوں، تم ابھی تک دین کے نام نہاد ٹھیکیداروں اور کم عمل ملاؤں کے غلام ہو، اور تم ابھی تک اپنی زندگی کے قانون اور فقہ میں قرآن کی حکمت سے مدد نہیں لیتے ہو۔ بہرحال ضرورت ہے کہ اسلام سے دور کرنے والی ان سڑی ہوئی تقلید کے خلاف بغاوت کی جائے، اور دور جاہلیت کے عرب مشرکین سے زیادہ شرک کرنے والے ان قبر پرستوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے جو مصائب کے وقت مردوں کی بوسیدہ ہڈیوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور انہی سے اپنی حاجات پوری کرنے کی درخواست کرتے ہیں، انہی کو واسطہ بناتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں اس خیال سے کہ قبر والے ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر آیات میں ان قبر پرستوں کا مذاق اڑایا ہے جنہوں نے مردوں سے مانگ کر کے اپنی عقلوں کو مسخ کر ڈالا اور اپنے ضمیر کو مار دیا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے شرک ان کے دلوں میں جم گیا ہے، جیسا کہ سورہ الاعقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک ان کو جواب نہ دے سکیں اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ ضرورت ہے کہ ہم شریعت محمدیہ کو
बिदात से पाक व साफ करें और इस्लाह दीन की मशल लेकर उठें। इसी पर हमारी दीनी तरक्की मनहसर है और इसी में हमारी इज्जत है। इसलिए हम उल्मा और मुफक्करीन इस्लाम को दावत देते हैं कि इस्लाह उम्मत के लिए उठ खड़े हों